بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ہاتھ لرز رہے تھے اور دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ پسینے میں بھیگے ماتھے کو دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے میں نے دروازے کی جانب نظر دوڑائی۔ دستک مسلسل ہو رہی تھی۔ ایک عجیب سا ڈر دل میں جاگ اٹھا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور سب کچھ بھلا کر دروازے کی جانب قدم بڑھایا، اور جب دروازہ کھولا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی۔ یہ رمضان کا ببرکت مہینہ تھا، مگر میرے لیے ہر دن ایک نئی آزمائش بن کر آتا تھا۔ میں ایک امیر حویلی میں ملازمت کرتی تھی، مگر غیرت مند بھی۔ مانگنا میری فطرت میں نہیں تھا، لیکن روزے کی شدت سے بحال ہو کر آج میں نے پہلی دفعہ مالکن سے افطاری کے لیے کچھ مانگنے کی ہمت کی۔ بی بی جی، کچھ کھانے کے لیے دے دے، روزہ کھولنا ہے۔ مالکن جو میز پر لکشری افطاری سجا رہی تھی، ایک لمحے کے لیے رکی۔ اس کی نظریں میرے سانولے پسینے میں بھیگے چہرے پر جمی تھی، اور پھر اس کی آنکھوں میں وہی زہر بری حقارت ابھری جس کی میں عادی ہو چکی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کے ہنسی اور چپ کر گئی۔ میں نے پھر سے ہمت کی کہ مالکن، اور کچھ نہیں مانگتی، کھجوری دے دے، روزہ کھولنا ہے۔ مالکن جو میز پر لکشری افطاری سجا رہی تھی، ایک پل کے لیے رکی، پھر اس کی نظریں میرے سانولے پسینے میں بھیگے چہرے پر جمی تھی، اور پھر اس کی آنکھوں میں وہی زہر بری حقارت ابھری جس کی میں عادی ہو چکی تھی۔ وہ ہنسی، مگر وہ ہنسی زخم دینے والی تھی۔ تیری اوقات کھجور کھانے کی نہیں شمائلہ، نوکروں کے لیے پانی کافی ہے۔ میرے دل پر جیسے کسی نے چاقو چلا دیا ہو۔ میری مٹھیاں بھیج گئی، مگر زبان خاموش رہی۔ میں نے آنکھوں میں آیا پانی ضبط کیا اور نیچے نظر جھکا کر وہاں سے ہٹ گئی۔ میری آنکھیں نمی سے لبریز تھی۔ میں نے وضو کر کے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ، تو سب دیکھ رہا ہے، مجھے بھی رزق اور عزت دے۔ یا رب، مجھے بھی وہ مقام دے کہ کوئی مجھے ایسے حقیر نہ سمجھے۔ اور تبھی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں حیران ہو گئی کہ اس وقت کون ہو سکتا تھا۔ دستک مسلسل ہو رہی تھی اور دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، اور جو منظر سامنے تھا وہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ دروازے پر ایک اجنبی شخص کھڑا تھا، لمبا قد، سادہ مگر صاف ستھرا لباس، اور چہرے پر ایک عجیب سے سنجیدگی۔ اس کی نظریں مجھ پر گڑی ہوئی تھی، جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرے لبوں سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، اس نے ایک بھاری سا پیکٹ میری جانب بڑھایا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ میری انگلیاں بے اختیار پیکٹ کے کنارے کو چھونے لگی، مگر اس سے پہلے کہ میں کوئی سوال کرتی، وہ شخص مڑ کر تیزی سے تاریکی میں گم ہو گیا۔ جیسے وہ آیا تھا ویسے ہی خاموشی سے غائب ہو گیا۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ گلی سنسان تھی، دور کہیں ایک کتا بھونک رہا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ بند کیا اور جلدی سے اندر آ گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے جب میں نے ہامتی انگلیوں سے پیکٹ کھولا۔ اندر ایک طے شدہ خط اور کچھ پیسے تھے۔ میں نے بے یقینی سے نوٹوں کو دیکھا۔ یہ معمولی رقم نہیں تھی۔ خط کو کھولنے سے پہلے ہی میری آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کون تھا وہ اجنبی؟ میں نے جلدی سے خط کھولا، اور جیسے ہی میری نظریں اس پر پڑیں، میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ یہ اللہ کی جانب سے ہے، کسی کا احسان نہیں۔ میرے سانس رک گئے۔ یہ الفاظ جیسے میرے اندر کہیں اتر گئے تھے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں آہستہ سے دہرایا، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے رب سے دعا کی تھی، اور اب ایسا لگا جیسے میرا رب مجھے خود جواب دے رہا ہو۔ لیکن پھر میرے اندر ایک ڈر جاگ اٹھا۔ یہ رقم بھیجنے والا آخر کون تھا؟ کہیں یہ کسی آزمائش کا حصہ تو نہیں؟ کیا مجھے یہ رقم قبول کرنی چاہیے؟ میرا ذہن سوالوں میں الجھنے لگا، مگر دل میں ایک عجیب سی تسلی بھی محسوس ہوئی۔ میں نے پیسے ہاتھ میں لیے اور آسمان کی جانب دیکھا کہ یا اللہ، کیا یہ تیرا کرم ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس دفعہ یہ آنسو کمزوری کے نہیں، شکرانے کے تھے۔ میرا ایمان اور بڑھ گیا تھا۔ ہاں، میرا رب سنتا ہے۔ صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حویلی میں روز کی طرح گہما گہمی شروع ہو چکی تھی۔ باورچی خانے میں برتن کھڑک رہے تھے۔ نوکر اور ملازم اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ میں نے ہمیشہ کی طرح خاموشی سے اپنا کام سنبھالا، مگر دل کی دھڑکن اب تک بے ترتیب تھی۔ رات کا واقعہ ابھی تک میرے ذہن میں تازہ تھا۔ وہ اجنبی، وہ پیکٹ اور وہ خط، یہ اللہ کی جانب سے ہے، کسی کا احسان نہیں۔ میری سوچوں کا سلسلہ اس وقت اٹھا جب اچانک مالکین کی کڑکدار آواز گونجی، شمائزہ، کہاں مر گئی ہے تو؟ میں نے جلدی سے دوپٹے کو ٹھیک کیا اور کچن سے باہر نکلی۔ مالکین غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا اور ہاتھ میں قیمتی انگوٹھی تھی۔ یہ انگوٹھی میری الماری میں نہیں تھی، اور یہاں جتنے نوکر ہیں ان میں سے زیادہ شک تجھ پر جا رہا ہے۔ اس نے زہر بری نظروں سے مجھے گھورا۔ میرا دل دھک سا رہ گیا۔ بی بی جی، میں نے کچھ نہیں لیا، میں کبھی چوری نہیں کر سکتی۔
ہاں ہاں، چور کبھی مانتے ہیں؟ بہو جو قریبی بیٹھی تھی طنزیہ انداز میں بولی۔ یہ غریب لوگ پہلے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، پھر موقع ملتے ہی ہاتھ صاف کر دیتے ہیں۔ میری آنکھیں نم ہو گئی، مگر میں خاموش رہی۔ بکواس بند کر اور سچ سچ بتا، کہاں چھپایا ہے؟ مالکن کی آواز سخت ہو چکی تھی۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ میں بے قصور تھی، مگر یہ لوگ ماننے والے نہیں تھے۔ میری خاموشی شاید انہیں اور زیادہ غصہ دلا رہی تھی۔ تبھی ایک بھاری آواز سنائی دی، رک جاؤ فرزانہ۔ گھر کا مالک وقاص صاحب، جو اب تو خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے، گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری بے بسی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے شمائزہ بے قصور ہو، بنا ثبوت کے کسی پر الزام لگانا ٹھیک نہیں۔ ان کی سنجیدہ آواز میں ایک عجیب سا اثر تھا۔ مالکن نے برا سا منہ بنایا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ چھوٹے بیٹے سبحان نے بھی آہستہ سے کہا، مما شاید شمائزہ سچ کہہ رہی ہو، وہ کبھی چوری نہیں کرے گی۔ مگر بہو نے تیز لہجے میں کہا، اب اس کی حمایت کرنے کی ضرورت نہیں، ایک نوکرانی پر اتنا بھروسہ۔ میں خاموش کھڑی سب کچھ سنتی رہی۔ مجھے پتا تھا کہ اس الزام سے بچنا آسان نہیں ہوگا، مگر ایک بات میں نے سیکھ لی تھی کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور سچ ایک دن ضرور سامنے آئے گا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، پورا گھر نیند میں سو رہا تھا، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ دل میں ایک عجیب سا ڈر تھا، وہ الزام، مالکن کی باتیں، اور سب سے بڑھ کر وہ انجان مہربان جو بار بار میری مدد کر رہا تھا۔ آخر یہ سب کون کر رہا تھا؟ میں نے تھکے ہوئے ہاتھوں سے بستر پر پڑا پرانا کمبل ٹھیک کیا اور آنکھیں بند کر لی، مگر جیسے ہی پلکیں جھپکی، ایک آہٹ سنائی دی، بہت ہلکی سی مگر صاف محسوس ہونے والی۔ ایک آہٹ سنائی دی، بہت ہلکی سی مگر صاف محسوس ہونے والی آہٹ۔ میرا سانس رک سا گیا۔ میں نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ کمرے میں ہلکی چاندنی پھیلی ہوئی تھی، مگر دروازے کے نیچے کوئی سایہ سا نظر آیا، جیسے کوئی کھڑا ہو۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے کمبل کے اندر دبکنے کی کوشش کی، لیکن پھر کچھ زمین پر رکھنے کی آواز آئی، جیسے کوئی چیز آہستہ سے رکھی گئی ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہمت کر کے میں نے آہستہ سے کمبل ہٹایا اور لرزتے ہاتھوں سے دروازے کی جانب قدم بڑھایا۔ سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا، مگر باہر کوئی نہیں تھا۔ رات کی خاموشی میں ہوا کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن پھر میری نظر نیچے گئی اور میرا دل دہل گیا۔ دروازے کے نیچے ایک لفافہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا۔ اس کے اندر کچھ نوٹ اور ایک چھوٹا سا کاغذ تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ یہ وہی تحریر تھی۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ میں نے تیزی سے ارد گرد دیکھا، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ میرے اندر بے شمار سوالات پیدا ہونے لگے۔ کون تھا جو یہ سب کر رہا تھا، اور کیوں؟ یہ پہلا واقعہ نہیں تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایسے ہی عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ کبھی میرے بستر پر کوئی قیمتی چیز رکھ جاتا، کبھی دروازے کے نیچے پیسوں کا لفافہ آ جاتا، اور کبھی رات کے سناٹے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ میں الجھن میں تھی۔ اگر یہ سب کسی کی نیکی تھی تو وہ سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ اگر مدد کر رہا تھا تو چھپ کر کیوں؟ میرے دل میں عجیب سا ڈر بھی تھا اور حیرانی بھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کسی نیکی کا نتیجہ ہے یا کسی نئی آزمائش کی شروعات۔ حویلی میں آج غیر معمولی ہلچل تھی۔ مالکن کی بہن روبینہ بیگم اپنے مخصوص رعب اور غصے کے ساتھ آئی تھی۔ وہ ایسی عورت تھی جن کی بات کے آگے کوئی زبان نہیں کھول سکتا تھا، یہاں تک کہ مالکن بھی ان سے دب کر نظر آتی تھی۔ جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی، میرا دل ڈوب سا گیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ عورت نہ صرف سخت مزاج ہے، بلکہ ملازموں سے انتہائی بدسلوکی سے پیش آتی ہے، اور میری توقع کے مطابق جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا، ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے حقارت بھرے انداز سے پوچھا۔ شمائزہ، ہماری نوکرانی، مالکن نے بیزاری سے کہا۔ روبینہ بیگم نے مجھے سر سے پاؤں تک گھورا اور پھر تیز لہجے میں بولی، کام چور لگ رہی ہے۔ آج کل کی نوکرانیاں بس چلاک ہو گئی ہیں، کام کم اور باتیں زیادہ کرتی ہیں۔ میں خاموشی سے نظریں جھکا کر رہ گئی۔ میں ان سے الجھ نہیں سکتی تھی، بس اپنا کام کرنا تھا۔ مگر دن بھر ان کی ڈانٹ ڈپٹ جاری رہی۔ کبھی وہ مجھ پر غصہ کرتی، کبھی کسی نہ کسی بہانے مجھے برا بھلا کہتی۔ رات کے وقت جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، اچانک پورے گھر میں ہلچل مچ گئی۔ روبینہ بیگم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ ملازمہ دوڑ کر مالکن کو بلانے لگی اور چند لمحوں میں وہ تکلیف سے کراہتی ہوئی بستر پر پڑی تھی۔ سانس نہیں آ رہا، پانی، وہ ہانپتی ہوئی بولی، مگر حیرت کی بات تھی کہ اس وقت مالکن سمیت کوئی بھی ان کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پانی کا گلاس اٹھایا اور آگے بڑھی۔ بی بی جی، یہ لیجئے، آرام سے پیجئے۔ انہوں نے مشکل سے گلاس پکڑا اور گھونٹ گھونٹ پانی پیا۔ میں نے جلدی سے ان کا سر اونچا کیا اور پنکھا جلنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ کچھ سنبھل گئی، مگر آنکھوں میں حیرانی تھی۔ تم نے میری مدد کی؟ وہ حیرت سے بولی۔ یہ تو میرا فرض تھا بی بی جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ روبینہ بیگم کچھ پل مجھے دیکھتی رہی، پھر مدھم آواز میں بولی، شکریہ شمائزہ،
تم واقعی اچھی لڑکی ہو۔ یہ سن کر مالکن کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ چپ چاپ روبینہ بیگم کو دیکھ رہی تھی، جیسے یہ سب اسے ایک آنکھ نہیں بارہ تھا۔ رات کا گہرا سناٹا تھا، کمرے میں صرف ہوا کی مدھم سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں نیند کے گوش میں تھی، مگر اچانک میرے ارد گرد ایک عجیب سی دنیا آباد ہونے لگی۔ میں خود کو ایک پرانی ویران حویلی کے اندر کھڑا دیکھ رہی تھی۔ دیواروں پر جالے لٹک رہے تھے، فرش پر دھول کی تہ جمی ہوئی تھی، اور دروازے ہلکی ہلکی آواز کے ساتھ جھول رہے تھے، جیسے کسی اندیکھی طاقت نے انہیں چھوا ہو۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اچانک ایک عورت کی پرچھائی میرے سامنے نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھیں اداس تھیں، چہرے پر ایک عجیب سا کرب تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میری جانب پڑی اور مدھم آواز میں بولی، شمائزہ، تمہیں میرا راز سمجھنا ہوگا۔ میرے لبوں سے چیخ نکلنے کو تھی، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتی وہ منظر دھندلانے لگا۔ حویلی کی دیواریں ہلنے لگی اور اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے میں شرابور تھی، سانس پھولی ہوئی تھی اور دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا۔ یہ خواب تھا یا کوئی اشارہ؟ یہ عورت کون تھی اور اس کا راز کیا تھا؟ میری نیند اڑ چکی تھی۔ رات کا باقی حصہ میں جاگتے ہوئے گزارا اور صبح ہوتے ہی کام میں لگ گئی، مگر دل و دماغ اب بھی اس خواب میں الجھے ہوئے تھے۔ دوپہر کے وقت مالکی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ شمائزہ، بازار جا کے یہ سامان لے آؤ، جلدی کرو، دیر مت لگانا، اس نے سخت لہجے میں کہا اور پیسے میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ میں چپ چاپ سر ہلا کر باہر نکل آئی۔ بازار کا راستہ ہمیشہ کی طرح مصروف تھا، مگر جیسے ہی میں ایک مخصوص گلی سے گزری، میرے قدم رک گئے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ میرے سامنے وہی حویلی تھی، وہی پرانی سنسان عمارت جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ کیا یہ صرف اتفاق تھا یا میرے خواب کا حقیقت سے کوئی تعلق تھا؟ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اس حویلی کے اندر کیا تھا اور وہ عورت کون تھی؟ دل میں ہزاروں سوالات لیے میں بے اختیار اس حویلی کی جانب بڑھنے لگی۔ میرے قدم بے اختیار اس پرانی ویران حویلی کی جانب بڑھے تھے۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہی حویلی جو میں نے خواب میں دیکھی تھی، وہ یہاں حقیقت میں میرے سامنے موجود تھی۔ حویلی کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی تھی، دروازے پر زنگ لگ چکا تھا اور کھڑکیوں پر مکڑی کے جالے لٹک رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے برسوں سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور دروازے کے قریب جا کر ہچکچاتے ہوئے دستک دی، لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اندر بہت اندھیرا تھا، بس ایک مدھم سی روشنی کسی کونے سے آ رہی تھی۔ میرے قدم جکڑے سے رہ گئے۔ آ جاؤ بیٹی، ایک کانپتی ہوئی بوڑھی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میری نظر سامنے گئی، جہاں ایک جھریوں بھرا چہرہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ ایک بوڑھی عورت سفید چادر میں لپٹی ہوئی، آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی لیے کھڑی تھی۔ کون ہے آپ؟ میری آواز خود مجھے ہی بڑی مشکل سے سنائی دی۔ بوڑھی عورت ہلکا سا مسکرائی۔ تمہارے نصیب میں کچھ بہت بڑا لکھا ہے بیٹی، لیکن صبر کرنا ہوگا۔ میری سانس رک سی گئی۔ کیا مطلب؟ عورت نے آہستہ سے سر ہلایا۔ وقت آنے پر سب سمجھ جاؤ گی۔ کچھ سچائیاں وقت سے پہلے ظاہر نہیں ہوتی۔ بس اتنا جان لو، یہ حویلی، یہ دروازہ اور تمہارا یہاں آنا، یہ سب قسمت کا کھیل ہے۔ میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ میں نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر ایسا لگا جیسے زمین نے مجھے جکڑ لیا ہو۔ تمہیں بہت آزمائشوں سے گزرنا ہوگا شمائزہ، لیکن گھبرانا مت، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ میرے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، میں کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ آپ جاؤ، وقت آنے پر سب خود بخود واضح ہو جائے گا۔ میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے تیزی سے پیچھے ہٹ کر قدم باہر نکالے اور دوڑتی ہوئی وہاں سے نکل گئی، مگر اب دل عجیب بے چینی میں مبتلا تھا۔ وہ عورت کون تھی؟ وہ کیا جانتی تھی؟ اور یہ بڑا نصیب کیا تھا؟ حویلی کا وہ دروازہ اب میرے خوابوں میں آنے لگا تھا، اور میری زندگی کے سب سوالوں کا جواب شاید اسی دروازے کے پیچھے چھپا تھا۔ میں جیسے ہی حویلی سے نکلی، میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی، دماغ میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے۔ وہ بوڑھی عورت، اس کی پراسرار باتیں، تمہارے نصیب میں کچھ بہت بڑا لکھا ہے، آخر اس کا مطلب کیا تھا؟ میں نے سر جھٹکا اور تیز قدموں سے بازار کی جانب چل بڑی، مگر راستے میں ایک عجیب سا احساس ہونے لگا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، میرے پیچھے چل رہا ہو۔ میں نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ جب میں حویلی واپس پہنچی تو ماحول بدلا ہوا محسوس ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی ملازمہ سبینہ میرے قریب آئی اور دھیرے سے بولی، شمائزہ، بی بی جی بہت غصے میں ہے، کہہ رہی تھی کہ تم نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میرے دل میں ہلچل مچ گئی۔ اچھا، میں نے سنبھلنے کی کوشش کی، میں تو بازار گئی تھی، جیسے کہ بی بی جی نے کہا تھا۔ سبینہ نے جلدی سے ارد گرد دیکھا اور سرگوشی میں بولی، لیکن لگتا ہے انہیں تم پر شک ہو گیا ہے۔ شک؟ کس بات کا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ بی بی جی نے کسی آدمی کو کہا ہے کہ تم پر نظر رکھے۔ میرے ہاتھ پیر سرد ہونے لگے۔ کیا؟ سبینہ نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ہاں، وہ سوچ رہی ہے کہ شاید تم کوئی چکر چلا رہی ہو،
اس لیے اب وہ چاہتی ہیں کہ کوئی تمہارا پیچھا کرے اور ہر حرکت پر نظر رکھے۔ میرے اندر ڈر اور بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ اب سب کچھ صاف ہو رہا تھا۔ وہ عجیب سا احساس جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو، وہ سب حقیقت تھا۔ اس رات میں اپنے کمرے میں بے چینی سے لیٹی رہی۔ میں نے حویلی کی باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر اب معاملہ بہت سنگین ہو چکا تھا۔ مالکن کو شک ہو گیا تھا، اور اگر وہ میرے خلاف کچھ کرنے پر آ گئی تو میں کیا کر سکتی تھی؟ دیوار کے اس پار قدموں کی ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ میں نے سانس روکے دروازے کی درز سے جھانکا۔ ایک سایہ تیزی سے گزر گیا۔ میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ حقیقت تھی۔ کوئی تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا، کوئی تھا جو میرے ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ بازار کی گلیاں ہمیشہ کی طرح مصروف تھی۔ میں روزانہ کی طرح سودا سلف لینے نکلی تھی، لیکن آج دل میں ایک عجیب بے چینی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو، جیسے کوئی نظر رکھے ہوئے ہو۔ میں راستے سے گزر رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی نے میرا نام لیا، شمائزہ۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا اور میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہی اجنبی شخص میرے سامنے کھڑا تھا، وہی جس نے مجھے پہلی دفعہ پیسے دیے تھے، وہی جو ایک رات میرے دروازے پر پیکٹ رکھ کر چلا گیا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آپ کون ہیں؟ اس نے ایک لمحے کو مجھے غور سے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، یہ مت پوچھو کہ میں کون ہوں شمائزہ، بس اتنا جان لو کہ تمہیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے الجھن سے پوچھا۔ تمہیں کسی پر بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر اس حویلی میں رہنے والوں پر۔ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھیلا لرزنے لگا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں کہاں رہتی ہوں؟ اجنبی خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار گہرائی تھی، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو مگر سب کچھ بتانا نہیں چاہتا۔ کچھ لوگ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کچھ تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم کس راستے پر جانا چاہتی ہو۔ میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کون مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور آپ مجھے کیوں بچا رہے ہیں؟ اجنبی نے گہرا سانس لیا اور دھیرے سے بولا، یہ معلوم کرنے کے لیے تمہیں حقیقت کو کھوجنا ہوگا، لیکن یاد رکھو ہر سچائی آسان نہیں ہوتی۔ کچھ سچائیوں کا سامنا کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ میں مزید کچھ پوچھنے ہی والی تھی کہ وہ پیچھے ہٹا اور بھیڑ میں کہیں گم ہو گیا، جیسے کبھی موجود ہی نہ تھا۔ میں وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ رات کے سناٹے میں ایک عجیب سی بے چینی میرے دل میں بس گئی تھی۔ ہر چیز خاموش تھی، لیکن میرے اندر سوالوں کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اجنبی آدمی، اس کی باتیں، اس کی وارننگ، سب کچھ دماغ میں گونج رہا تھا۔ اور پھر میں نے سنا ایک سرگوشی، ہلکی مدھم مگر واضح، شمائزہ۔ میری آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ میں نے سانس روکے ارد گرد دیکھا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن وہ آواز، شمائزہ۔ میرے پورے جسم میں جرجری دوڑ گئی۔ یہ وہم تھا یا حقیقت؟ میں نے واقعی کوئی آواز سنی تھی یا یہ صرف میرا کوئی وہم تھا جو اس حویلی کے بارے میں سوچتے سوچتے گمان پیدا کر رہا تھا؟ مگر پھر وہ آواز دوبارہ آئی، جاؤ حویلی۔ اب میرے پیروں تلے سے زمین نکلنے لگی۔ میں ہڑبڑا کر بیٹھ گئی، پسینے میں شرابور، سانس تیز۔ یہ سب کیا تھا؟ میں نے جلدی سے کمبل ہٹایا اور لرزتے قدموں سے دروازے کی جانب بڑھی۔ باہر جھانکا۔ حویلی کی ہر فرد کے کمرے کی لائٹ بند تھی، سب گہری نیند میں تھے، کہیں کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھی؟ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اگلی صبح میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب میرے دماغ کا کھیل ہے، قسمت کی کوئی علامت یا کوئی اور پراسرار طاقت۔ لیکن ایک بات صاف تھی، مجھے حویلی جانا ہی ہوگا۔ اب میرا دل کسی بھی بہانے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میں ہر قیمت پر حقیقت معلوم کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی سورج نکلا، میں نے بازار جانے کا بہانہ کیا اور قدم اسی راستے کی جانب بڑھا دیے جہاں وہ پراسرار حویلی کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے دروازے تک پہنچی، وہی عجیب سی بے چینی دوبارہ میرے وجود میں سرایت کر گئی۔ میرے ہاتھ پسینے میں بھیگ چکے تھے۔ میں نے ہمت کر کے دروازے پر ہاتھ رکھا اور اسے دھیرے سے دھکا دیا۔ دروازہ آہستہ سے چڑچڑاتے ہوئے کھل گیا، جیسے کسی کے انتظار میں تھا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حویلی کا دروازہ ایک ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ اندر وہی ویران، خاموش اور پراسرار ماحول تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر میرے قدم جیسے خود بخود اندر بڑھنے لگے۔ میں نے ارد گرد نظریں دوڑائی، مگر حویلی سنسان لگ رہی تھی۔ اچانک مجھے وہی مدھم لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، آ گئی ہو شمائزہ؟ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہی بوڑھی عورت، سفید چادر میں لپٹی، کمرے کے کونے میں کھڑی تھی۔ اس کی نظریں جیسے میری روح میں اتر رہی تھی۔ ادھر آؤ بیٹی، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ میرے قدم خود بخود اس کی جانب بڑھنے لگے۔ دل میں ڈر اور تجسس کی ایک جنگ چھڑ چکی تھی، مگر میں رک نہیں پا رہی تھی۔ بوڑھی عورت آہستہ سے چلتی ہوئی کمرے کے ایک پرانے کونے میں پہنچی، جہاں ایک بھاری لکڑی کا صندوق رکھا تھا۔ صندوق پر پرانی زنجیریں لپٹی ہوئی تھی اور اس پر وقت کی گرد جمی ہوئی تھی۔
عورت نے ایک چابی نکالی اور صندوق کا تالا کھول دیا۔ یہ دیکھو شمائزہ، یہ سب تمہارا ہے، بس وقت آنے دو۔ جیسے ہی صندوق کھلا میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اندر چمکتے ہوئے سونے کے زیورات اور کچھ بسیدہ مگر قیمتی کاغذات پڑے تھے۔ کچھ دستاویزات پر مہر لگی ہوئی تھی جیسے وہ کسی بہت اہم چیز کا ثبوت ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ بوڑھی عورت ہلکا سا مسکرائی مگر اس کی آنکھوں میں گہرا راز چھپا تھا۔ وقت آئے گا تو سب کچھ جان جاؤ گی، بس اتنا سمجھ لو کہ تمہاری قسمت بہت بڑی لکھی گئی ہے شمائزہ، مگر آزمائشوں کے بنا کچھ نہیں ملتا۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ یہ سب کیسے میرا ہو سکتا تھا؟ میں تو صرف ایک عام سی نوکرانی تھی۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ یہ سب غلط فہمی ہے، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے جانا ہوگا۔ بوڑھی عورت نے خاموشی سے سر ہلایا۔ جاؤ، مگر یاد رکھنا سچائی سے زیادہ دیر تک بھاگا نہیں جا سکتا۔ میرے جسم میں لرزش ہونے لگی۔ میں نے ایک لمحے کو صندوق دیکھا، پھر ڈر کر حویلی سے باہر کی جانب دوڑ پڑی۔ مگر اس رات جب میں اپنے بستر پر لیٹی، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار وہ بوڑھی عورت کی آواز گونجتی رہی، یہ سب تمہارا ہے، بس وقت آنے دو۔ حویلی سے واپس آئے مجھے 3 دن ہو چکے تھے، مگر میرا دل اب بھی بے چین تھا۔ وہ صندوق، وہ بوڑھی عورت کی باتیں، سب کچھ میرے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ سب صرف ایک اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مگر ان سب خیالات سے زیادہ اب گھر میں ایک اور پریشانی کھڑی ہو چکی تھی۔ مالک وقاص صاحب کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ وہ روز بروز کمزور ہوتے جا رہے تھے اور آج تو ان کی حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ پورے گھر میں ہلچل مچ گئی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، ملازمین ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور مالکن سخت پریشان نظر آ رہی تھی۔ پانی، شمائزہ کو بلاؤ، وقاص صاحب کی کمزور آواز گونجی اور سب چونک گئے۔ مالکن کی آنکھوں میں ناگواری ابھری، مگر مجبوراً اس نے میری جانب دیکھا۔ جا پانی لے جا کر دے دے۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا اور ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وقاص صاحب پسینے میں شرابور تھے، چہرے پر کمزوری کے آثار واضح تھے۔ میں نے آہستہ سے گلاس ان کی جانب بڑھایا۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے پانی لیا اور جیسے ہی پانی پیا ان کے چہرے پر کچھ سکون آیا، مگر پھر انہوں نے میری جانب عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ شمائزہ، تم یہاں کب تک رہو گے؟ میں حیران رہ گئی۔ جی، وقاص صاحب نے گہرا سانس لیا۔ یہ گھر، یہ لوگ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، میں جانتا ہوں۔ میری نظریں جھک گئیں، میں کچھ بول نہ سکی۔ اسی پل دروازے پر کھڑی مالکن کا صبر جواب دے گیا۔ بس بہت ہو گیا، وہ سخت لہجے میں بولی۔ وقاص، تمہیں اس معمولی نوکرانی کی اتنی فکر کیوں ہے؟ وقاص صاحب نے کمزوری کے باوجود نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیونکہ یہ عام لڑکی نہیں ہے فرزانہ، مجھے لگتا ہے کہ… بکواس بند کرو، مالکن نے غصے میں آ کر بیڈ کے پاس پڑی چیز کو زور سے دھکا دیا۔ یہ نوکرانی بس ایک نوکرانی ہے اور میں اسے اب مزید اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ میرے دل کو ایک جھٹکا لگا۔ شمائزہ، تمہیں نکال دیا گیا ہے۔ مالکن کی آواز زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ میری دنیا جیسے اسی لمحے لٹ گئی۔ میں اس حویلی سے نکل آئی، مگر دل میں ایک عجیب سی خلش تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ نامکمل رہ گیا ہو، جیسے میری قسمت کا کوئی باب ابھی مکمل ہی نہیں ہوا ہو۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ سب میرے لیے بہتر تھا۔ اس گھر میں عزت نہیں ملی، ہر دن ذلت برداشت کرنی پڑی۔ اور جب میں وہاں سے نکل آئی ہوں تو شاید میرے لیے کوئی اور راستہ کھلے گا، لیکن پھر بھی دل میں ایک بے چینی تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ چند روز بعد سبینہ کا پیغام آیا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ شمائزہ، تمہیں پتہ ہے بی بی جی بیمار پڑ گئی ہیں، کسی دوا سے ان کی طبیعت نہیں سنبھل رہی۔ میں حیران رہ گئی۔ مالکن ہمیشہ سخت مزاج تھی، مضبوط اور حکم چلانے والی، پھر اچانک وہ بیمار کیسے ہو گئی؟ اور یہ صرف وہ نہیں، سبینہ نے سرگوشی میں کہا، گھر میں سب کچھ عجیب ہو رہا ہے، چیزیں خود بخود گر جاتی ہیں، کبھی کھڑکیاں کھلنے لگتی ہیں، اور سب سے زیادہ حیران کن بات، وہ کچھ دیر کو رکی جیسے بولنے سے ڈر رہی ہو۔ کیا ہوا سبینہ؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ بچے تمہیں یاد کر رہے ہیں شمائزہ۔ سبحان تو روز رات کو اٹھ کر رونے لگتا ہے، کہتا ہے کہ اسے شمائزہ آپی کے پاس جانا ہے۔ میرا دل جیسے رک سا گیا۔ سبحان ہمیشہ میرا خیال رکھتا تھا، میں بھی اسے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح مانتی تھی۔ اگر وہ مجھے یاد کر رہا تھا تو یہ بات میرے لیے بے حد تکلیف دیتی۔ یہ سب کچھ تمہارے جانے کے بعد ہو رہا ہے شمائزہ۔ بی بی جی غصے میں کہتی ہیں کہ سب بکواس ہے، مگر سب نوکروں کو لگتا ہے کہ یہ گھر تمہاری غیر موجودگی کو محسوس کر رہا ہے۔ میں کچھ دیر خاموش رہی۔ کیا واقعی میری غیر موجودگی نے اس گھر میں کوئی خلا پیدا کر دیا تھا، یا پھر یہ صرف اتفاق تھا؟ میرے دل میں ہزاروں سوال تھے، مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ قدم بس خود بخود چل رہے تھے، جیسے میرے اختیار میں کچھ نہ ہو۔ حویلی سے نکالے جانے کے بعد میں نے کچھ روز ایک جاننے والے کے ہاں گزارے، مگر کب تک میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی آسرا نہیں تھا۔
میرا دل گھبرا رہا تھا مگر میں نے اپنے آنسو ضبط کر رکھے تھے۔ آخر کار جب راستہ کہیں نظر نہ آیا تو میں مسجد کے صحن میں جا کر بیٹھ گئی۔ یہاں ایک سکون تھا، ایک ایسا سکون جو میرے اندر کی طوفانی کیفیت کو کچھ دیر کے لیے دبا رہا تھا۔ میں نے سر جھکا کر آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ یا اللہ مجھے میرا راستہ دکھا دے، مجھے بتا دے کہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں۔ شمائزہ ایک مانوس مگر پراسرار آواز نے میری دعا میں خلل ڈال دیا۔ میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں اور میں نے چونک کر سامنے دیکھا۔ وہی اجنبی شخص میرے سامنے کھڑا تھا، وہی جو بار بار میرے راستے میں آتا رہا تھا، جو پیکٹ دے کر غائب ہو جاتا تھا، جو مجھے خبردار کرتا تھا، جو میرے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ میں نے بے اختیار خود کو سنبھالا اور ہکلاتے ہوئے بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ شخص میرے نزدیک آیا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی، جیسے آج وہ کچھ ایسا کہنے والا تھا جو سب کچھ بدل دے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی حقیقت جان لو شمائزہ۔ میرا دل ایک پل کو جیسے رک سا گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اجنبی نے گہرا سانس لیا، پھر دھیرے سے بولا، تمہاری قسمت عام نہیں ہے شمائزہ۔ تم جس کو ایک معمولی زندگی سمجھ رہی ہو وہ اصل میں ایک بڑا راز ہے، وہ راز جو برسوں سے چھپا ہوا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ تمہارے سامنے آئے۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کون سا راز؟ میں کون ہوں؟ اجنبی نے مجھے غور سے دیکھا اور ایک ایسا جملہ کہا جس نے میری روح تک ہلا کر رکھ دی۔ وہ حویلی جسے تم خوابوں میں دیکھتی ہو وہی تمہارا اصل گھر ہے۔ کیا؟ میری آواز جیسے میرے اپنے ہی کانوں میں دھندلا گئی۔ میں نے اجنبی کو حیرت اور ڈر کے ملے جلے جذبات سے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اس حویلی کی وارث؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اجنبی نے گہرا سانس لیا، جیسے کسی بڑے سچائی کو بیان کرنے سے پہلے خود کو تیار کر رہا ہو۔ تمہارا اصل نام شمائزہ نہیں ہے۔ تم اس امیر گھرانے کی بیٹی ہو جس کی وراثت پر دوسروں نے قبضہ کر لیا تھا۔ وہ حویلی جہاں تمہیں بار بار جانے کا اشارہ ملتا رہا وہ تمہارے دادا کی تھی۔ تمہارا خاندان کبھی بہت طاقتور تھا لیکن تمہیں تمہارے حق سے محروم کر دیا گیا۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ایک عام سے نوکرانی تھی، ایک بے سہارا لڑکی جسے اس کے اپنے بھی ٹکرا چکے تھے۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ یہی تو تمہیں پتہ نہیں تھا، تمہیں چھپایا گیا تھا، تمہیں ایک معمولی زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا تھا تاکہ تمہیں کبھی حقیقت کا پتہ ہی نہ چلے۔ مگر سچائی ہمیشہ چھپی نہیں رہتی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ کیا ثبوت ہے کہ میں وہی لڑکی ہوں؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اجنبی ہلکا سا مسکرایا، جیسے اسے میرے سوال کی توقع تھی۔ وہی صندوق جسے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہی زیورات، وہی دستاویزات، وہ سب اس بات کا ثبوت ہے تم اس خاندان کی اکلوتی وارث ہو۔ تمہاری وراثت کا ہر کاغذ تمہارا نام لیے ہوئے ہے۔ میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ وہ صندوق جو بوڑھی عورت نے مجھے دکھایا تھا، کیا واقعی وہ سب میرا تھا؟ کیا میں واقعی کسی امیر خاندان کی کھوئی ہوئی بیٹی تھی؟ لیکن اگر میں اس خاندان سے ہوں تو مجھے یہاں تک لانے والا کون تھا؟ مجھے میرے والدین کے بارے میں کچھ کیوں نہیں پتا؟ اجنبی کی آنکھوں میں دکھ کی پرچھائیاں ابھری۔ یہ سب تمہیں معلوم کرنے کے لیے ایک اور سفر کرنا ہوگا شمائزہ، مگر ایک بات یاد رکھو، جن لوگوں نے تم سے سب کچھ چھینا وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ تم سچائی تک پہنچو۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمین میرے پیروں تلے سے نکل رہی ہو۔ کیا میری زندگی ایک جھوٹ پر انحصار کر رہی تھی؟ کیا میں وہ نہیں تھی جو میں سمجھتی تھی؟ اور اگر میں واقعی اس حویلی کی وارث تھی تو میرے دشمن کون تھے؟ میرے قدم کانپ رہے تھے، دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ میں وہی مسجد کے صحن میں پتھر کی بنی سیڑھی پر بیٹھی رہی، مگر مجھے ایسا لگا جیسے زمین میرے نیچے سے نکل چکی ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اس حویلی کی وارث؟ اجنبی کی آواز ابھی بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تمہاری قسمت عام نہیں ہے شمائزہ۔ تم جسے اپنی معمولی زندگی سمجھ رہی ہو وہ اصل میں ایک بہت بڑا راز ہے، وہ راز جو برسوں سے چھپا ہوا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ تمہارے سامنے آئے۔ میں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا۔ میری پوری زندگی جیسے ایک دھوکہ تھی۔ وہ گھر جہاں میں نے سالوں نوکرانی بن کر وقت گزارا، جہاں میں نے مالکن کے طعنے برداشت کیے، جہاں میں نے ذلت برداشت کی، وہی گھر اصل میں میرا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور ایک منظر میری آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا۔ تیری اوقات ہی کیا ہے شمائزہ؟ تو بس ایک نوکرانی ہے، اور تیری تو کھجور کھانے کی بھی اوقات نہیں ہے۔ چور! میں جانتی تھی کہ تو چوری کرتی ہے۔ میرے اندر جیسے ایک آگ سی بھڑکنے لگی۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مجھے قدموں میں روندے رکھا، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ مجھے کمتر سمجھا۔ اگر انہیں پتہ چلے کہ میں وہی لڑکی ہوں جس کی دولت پر وہ عیش کر رہے تھے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس سچائی کے ساتھ کیسے جینا شروع کروں۔ کیا مجھے خوش ہونا چاہیے تھا یا دکھ ہونا چاہیے تھا کہ میری زندگی کا ہر دن جھوٹ میں گزر گیا؟ میں جانتی تھی کہ میں ان سب کے سامنے جا کر کہہ سکتی ہوں کہ دیکھو میں وہی ہوں جسے تم نے حقیر سمجھا،
کمتر سمجھا اور میں ہی اس سب کی اصل مالک ہوں۔ مگر کیا میں ایسا کر سکتی تھی؟ کیا میں وہ لڑکی تھی جو اب تک سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتی آئی تھی؟ یا میں وہ لڑکی بن چکی تھی جو اپنی حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی؟ میرے دل میں سوالوں کا طوفان تھا، مگر ایک سوال سب سے زیادہ اہم تھا، میں کیا کرنے جا رہی ہوں؟ میرے اندر خوف تھا، غصہ تھا، مگر سب سے بڑھ کر ایک ارادہ تھا، پختہ ارادہ۔ یہ وہ وقت تھا جب میں اپنی حقیقت کو قبول کر کے اپنے حق کے لیے کھڑی ہو سکتی تھی، یا پھر ہمیشہ کے لیے خود کو اسی اندھیرے میں دھکیل سکتی تھی جہاں میں آج تک قید رہی تھی۔ اب فیصلہ کرنا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میرے اندر کا ڈر ختم ہو چکا تھا، اب جو کچھ بھی ہونا تھا مجھے خود کرنا تھا۔ میں کمزور نہیں تھی، مجھے اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا تھا۔ میں سیدھی ایک وکیل کے دفتر پہنچی، ہاتھ میں وہ تمام دستاویزات جو اس بوڑھی عورت نے مجھے دی تھی۔ مجھے اپنی وراثت واپس چاہیے۔ میری آواز مضبوط تھی، اور اس دفعہ میں ایک نوکرانی کے لہجے میں نہیں بول رہی تھی، بلکہ ایک مالک کے لہجے میں بول رہی تھی۔ وکیل نے غور سے وہ کاغذات دیکھے، پھر میری جانب دیکھا۔ یہ سب بالکل ٹھیک لگ رہا ہے۔ اگر یہ دستاویزات اصلی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حویلی قانونی طور پر آپ کی ملکیت ہے۔ میرے دل کو سکون ملا، مگر وکیل نے اگلے ہی پل ایک سنجیدہ سوال پوچھا، کیا آپ تیار ہیں اس لڑائی کے لیے؟ یہ آسان نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو برسوں سے اس حویلی پر قابض ہے، وہ اتنی آسانی سے ہار تھوڑی مانیں گے۔ میں نے گہری سانس لی اور پرعزم لہجے میں کہا، وہ چاہے کچھ بھی کریں، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ یہ میرا حق ہے، اور اب میں اسے کسی کے ہاتھ میں نہیں جانے دوں گی۔ وکیل نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم قانونی کارروائی شروع کرتے ہیں۔ قانونی کارروائی کی ابتدا ہوتے ہی میں نے محسوس کیا کہ چیزیں آسان نہیں ہونے والی تھی۔ وقاص اور فرزانہ نے اپنی پوری طاقت لگا دی تھی کہ وہ یہ کیس جیت سکیں۔ انہوں نے جھوٹے گواہ کھڑے کیے، جعلی کاغذات پیش کیے، اور مجھے بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، فرزانہ نے عدالت میں چیخ کر کہا۔ یہ ایک معمولی نوکرانی ہے جو خود کو اس خاندان کا فرد ثابت کرنا چاہتی ہے۔ میں نے خاموشی سے جج کی جانب دیکھا، پھر مضبوط لہجے میں کہا، میرے پاس اصل دستاویزات ہیں، میری ماں کی نشانی، وہ کاغذات جن پر میرے دادا کی مہر ثبت ہے، وہ سب میرے پاس ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ان کا فورنزک ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ جج نے وقاص اور فرزانہ کی جانب سخت نظروں سے دیکھا۔ ہم ان دستاویزات کی جانچ کروائیں گے۔ اگر یہ اصلی ثابت ہوئی تو یہ حویلی اور جائیداد قانونی طور پر شمائزہ کی ہوگی۔ وقاص کے چہرے کا جیسے رنگ اڑ گیا۔ عدالت کے باہر نکلتے وقت میں نے وقاص کو سختی سے کہتے سنا، یہ کیس ہمیں لے ڈوبے گا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا فرزانہ۔ فرزانہ نے غصے سے کہا، یہ لڑکی ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، کاش ہم نے اسے بہت پہلے ختم کر دیا ہوتا۔ میں نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی، مگر میرے چہرے پر سکون تھا۔ اب کوئی بھی مجھے میرے حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ کئی دنوں بعد جب میں حویلی کے دروازے پر پہنچی تو میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا، مگر میں ڈر نہیں رہی تھی۔ یہ وہی دروازہ تھا جہاں سے مجھے ذلیل و رسوا کر کے نکالا گیا تھا، جہاں مجھے نوکرانی سمجھا گیا، جہاں میری اوقات یاد دلائی جاتی رہی۔ لیکن آج میں واپس آئی تھی، مالک بن کر۔ جیسے ہی میں نے دروازہ پار کیا تو نوکروں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ سب سرگوشیاں کرنے لگے، کوئی بھاگ کر اندر اطلاع دینے چلا گیا۔ میں نے سکون سے آگے قدم بڑھائے، جیسے ہر چیز میری مٹھی میں ہو۔ کچھ دیر بعد وقاص صاحب تیزی سے چلتے ہوئے آئے۔ جیسے ان کی نظر مجھ پر پڑی، وہ ساکت ہو گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان کی آواز میں وہ روب اور غرور نہیں تھا جو ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، اپنا حق لینے آئی ہوں۔ ان کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ میں کون ہوں، مگر انہوں نے ہمیشہ مجھے دبائے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو ڈر جھلکا، پھر وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولے، کیا بکواس ہے، تم ایک نوکرانی ہو، تمہارا یہاں کوئی حق نہیں۔ میں نے ایک کاغذ ان کے سامنے کر دیا، یہ میری ملکیت کے قانونی کاغذات ہیں۔ عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے، یہ حویلی جس پر تم نے قبضہ کر رکھا تھا، یہ دولت جو تم نے سالوں تک عیش کے لیے استعمال کی، سب کچھ میرا ہے۔ وقاص صاحب، وقاص نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذات لیے، ان پر نظر دوڑائی، اور ان کا چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسی وقت فرزانہ بیگم بھی اندر سے باہر آئی اور مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وقاص نے شکست ہوتا نظروں سے فرزانہ کو دیکھا اور سرگوشی میں بولا، یہ اب اس حویلی کی مالکین ہے۔ فرزانہ کے ایک قدم ڈگمگائے، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ میں نے اپنی نظریں ان دونوں پر جما کر کہا، یہ وقت ہے سچ کا سامنا کرنے کا۔ اب وہ دن گئے جب تم مجھے حقیر اور کمتر سمجھتے تھے۔ آج میں وہی شمائزہ ہوں، لیکن نوکرانی نہیں، اس حویلی کی وارث۔ حویلی کے بڑے حال میں سب موجود تھے، مگر آج حالات بدلے ہوئے تھے۔ وقاص اور فرزانہ جو ہمیشہ خود کو اس حویلی کے مالک سمجھتے آئے تھے، آج مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ وہ نوکر جو پہلے مجھ پر حکم چلاتے تھے، آج نظریں چرا رہے تھے۔ بہو جو مجھے کمتر سمجھتی تھی، آج خاموش تھی، اور میں آج اس جگہ کھڑی تھی جہاں مجھے برسوں پہلے ہونا چاہیے تھا۔ میری قانونی جنگ بہت طویل اور مشکل رہی، مگر میں نے ہر قدم پر صبر کیا، اور آج میں اپنے حق پر کھڑی تھی۔
یہ حویلی میری ہے، یہ وراثت میری ہے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میری آواز میں وہ کمزوری نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ فرزانہ نے نظریں اٹھائی، اس کی آنکھوں میں شکست اور عاجزی تھی۔ شمائزہ، ہمیں معاف کر دو۔ میں نے اس کی بات سنی مگر میرے دل میں طوفان برپا تھا۔ یہی وہ عورت تھی نا جس نے مجھے نکرانی سمجھ کر ذلیل کیا تھا؟ یہی وہ عورت تھی جس نے میری ماں کو بے دردی سے قتل کروایا تھا، مجھے یتیم بنایا، میری پہچان مجھ سے چھین لی، اور آج وہ معافی مانگ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے سختی آئی، لیکن پھر میں نے سوچا، کیا میں بھی وہی بننا چاہتی ہوں جو یہ سب لوگ تھے؟ کیا میں بھی بدلے کی آگ میں جلنا چاہتی تھی؟ میں نے گہری سانس لی، اپنا غصہ قابو کیا اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی، لیکن میں تم پر وہ ظلم بھی نہیں کروں گی جو تم نے مجھ پر کیا۔ میری نظر وقاص اور فرزانہ پر جمی ہوئی تھی۔ یہ حویلی اب میرے اصولوں پر چلے گی۔ اب یہاں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی اور کوئی کسی کی عزت نہیں لوٹے گا۔ میری بات سن کر فرزانہ کے کندھے جھک گئے۔ وقاص، جو ہمیشہ ایک مغرور آدمی تھا، آج خاموش تھا۔ میں نے پلٹ کر حویلی کے در و دیوار کو دیکھا۔ یہ صرف اینٹ اور پتھروں کی بنی ایک عمارت نہیں تھی، یہ میرا حق تھا، میری پہچان، میری عزت، میرا بدلہ۔ یہی ہے کہ میں تم جیسے لوگوں سے بہتر ثابت ہوں۔ عزت دولت سے نہیں، کردار سے بنتی ہے، اور یہی فرق ہمیشہ رہے گا۔ میرے ارد گرد دنیا جیسے دھندلا گئی تھی۔ تمہاری ماں کو اسی حویلی میں قتل کر دیا گیا تھا تاکہ تمہاری وراثت چھینی جا سکے۔ یہ جملہ میرے ذہن میں گونج رہا تھا، بار بار، جیسے کوئی مجھے جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہو کہ میں آنکھیں کھولوں، سچائی کو پہچانوں اور فیصلہ کروں کیا مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنے سامنے کھڑے شخص کو بے یقینی سے دیکھا، جس نے ہمیشہ میری مدد کی، مجھے راستہ دکھایا۔ تم میرے ماموں ہو۔ اجنبی نے خاموشی سے سر ہلایا، آنکھوں میں گہری سنجیدگی اور درد لیے۔ ہاں شمائزہ، میں تمہارا ماموں ہوں، اور میں نے ہمیشہ تمہیں اس دن کے لیے تیار کیا ہے جب تم اپنی حقیقت کو قبول کر سکو۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ میری ماں کو قتل کس نے کیا؟ میری آواز لرز رہی تھی، مگر میرے اندر ایک مضبوطی تھی، ایک آگ جو اب کسی بھی قیمت پر بجھنے والی نہیں تھی۔ ماموں نے ایک لمحے کو نظریں جھکائیں، جیسے اس کا بوجھ ان کے لیے بھی اٹھانا آسان نہیں تھا۔ پھر انہوں نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ تمہاری ماں کا قاتل وقاص اور فرزانہ ہے۔ میرا سانس ایک پل کو رک گیا۔ وقاص یعنی وہ شخص جس نے ہمیشہ مجھ پر مہربانی کا ڈرامہ کیا، اور فرزانہ وہ عورت جس نے ہمیشہ مجھے نکرانی سمجھ کر ذلیل و رسوا کیا۔ میرے اندر جیسے زلزلہ آ گیا، میں نے مٹھیاں بھینچ لی، میرے ہاتھ پسینے میں بھیگ چکے تھے، لیکن میرا دماغ اب مکمل طور پر واضح تھا۔ میں انہیں معاف نہیں کروں گی۔ اگلے روز میں نے قانونی کاغذات تیار کروائے۔ وکیل میرے سامنے بیٹھا تھا، دستاویزات میرے حق میں تھی، تمام ثبوت میرے پاس تھے۔ شمائزہ بی بی، اگر آپ چاہیں تو وقاص اور فرزانہ کو صرف جائیداد سے بے دخل کر کے نکال سکتی ہیں، یا آپ ان پر قتل اور دھوکہ دہی کا مقدمہ بھی کر سکتی ہیں۔ میں نے گہری سانس لی۔ یہ لوگ سالوں سے مجھ پر ظلم کرتے آئے ہیں، صرف اس لیے کہ انہیں لگتا تھا کہ میں بے بس ہوں۔ انہوں نے میری ماں کو مارا، میری شناخت چھپائی، اور میری وراثت پر قبضہ بھی کیا۔ میں نے معاف نہیں کر سکتی۔ ان کا جرم صرف دولت چرانا نہیں، ایک جان لینا بھی ہے۔ میں ان کے خلاف مقدمہ درج کرواؤں گی۔ وکیل نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ پھر ہم کیس فائل کر دیتے ہیں۔ جب پولیس نے وقاص اور فرزانہ کو حویلی سے گرفتار کیا تو ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ شمائزہ، تم ہمیں یہ سزا نہیں دے سکتی، فرزانہ نے چیخ کر کہا۔ میں نے بے رحمی سے کہا، یہ سزا میں نہیں دے رہی، تمہارے اپنے کرتوت دے رہے ہیں۔ وقاص نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ اب ہر راستہ بند ہو چکا ہے۔ یہ میرے لیے ایک سبق تھا، مظلوم کا صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ جو لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت سب کا حساب لیتا ہے، اور آج وقت نے میرا بھی حساب لے لیا تھا۔